اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کی لوگوں کے اوپر، اور ایک وقت گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش آپ نے بیان کر دی اپنی، اور فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ کعبہ کے 2 دروازے ہوں، ایک سے لوگ داخل ہوں، دوسرے سے نکل جائیں، جو بھی عمرہ کا حج کرنے آئے مطلب وہ اس میں داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے۔ لیکن میری امت نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، کیا فرمایا آپ نے؟ میری امت نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر میں یہ کام کروں گا ہو سکتا ہے یہ فتنے کے اندر نہ مبتلا ہو جائیں۔ منافقین تھے نا بیچ میں، وہ انہوں نے دیکھو محمد نے کعبہ ہی بدل دیا ہے، پہلے ہی بڑے اعتراضات تھے۔ تو یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جائز کام کو فتنے کے ڈر سے، اور بہتر تھا رسول اللہ کے ہاں، آپ علیہ السلام اس کو بہتر سمجھ رہے تھے کہ کعبے کے 2 دروازے ہوں، یہ بہتر ہے، لیکن امت کے فتنے کی وجہ سے میں اس کام کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس لیے جب ایک وقت آیا، سعودیہ والے شیخ عبدالعزیز یا اس کے فہد کون تھا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوئے تھے ترک سلطنت میں پہلے، انہوں نے وہ گرا دیے۔ اب رسول اللہ کا جو گنبد خضرا تھا، اب اس کو گرانے کے میں اختلاف ہو گیا۔ اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں گرانا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں گرانا چاہیے۔ اب اس میں بات بڑھ گئی۔ اب انہوں نے دعوت دی، سعودیہ والوں نے، کہ پوری دنیا کے علماء کو اکٹھا کیا، یہاں سے بھی گئے، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی اور بھی علماء گئے۔ اب وہاں مولانا شبیر احمد عثمانی نے وہاں بیان کیا، دلائل دیے اپنے، اور انہوں نے یہ دلیل دی، کہا کہ رسول اللہ نے جب اس کام کو چھوڑ دیا نا، اب یہ کام بھی فتنے کے لیے ہے، اگر آپ اس کو گرا دو گے تو ہو سکتا ہے لوگوں کے اندر ہی فتنہ ہو جائے، اب اس کام کو چھوڑ دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر سعودی بادشاہ نے کہا کہ عجم عربوں پر بازی لے گیا۔ کیا کہا؟ عجمی یہ عربوں پر بازی لے گیا دلیل کے اندر، انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، اگرچہ یہ چیزیں جائز ہیں، اولا غیر اولا کے مسائل ہیں، رفع دین کرنا نہ کرنا، آمین اونچی کہنا نہ کہنا، اور اس طرح کے اور معاملات ہیں، نماز سب سے ہو جاتی ہے، لیکن جو آدمی امت کے اندر افتراق ڈالے گا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو وساوس آئیں گے، اس کا ذمہ دار بھی وہ ہوگا۔ رسول اللہ کی احادیث سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ آپ اٹھائیے، سورہ توبہ کا ترجمہ پڑھیے۔